السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آمنت بالله صدق الله يا أرحم الراحمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہیں ان لوگوں کو آزمائش اور فتنے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے یا کہیں یہ دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید البشر خاتم النبیین شفیع للمذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لانے والے عزت و احترام کے قابل نوجوان دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اپنی عبادات، اپنے معاملات میں، اپنی نیکیوں میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ اتنی دیر تک کسی مسلمان کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک اس نیکی میں 3 شرائط نہ پائی جائیں۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط، نیکی کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید، اللہ کی ذات، اس کے افعال، اس کے کاموں میں اس کو صرف ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط عقیدہ توحید ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے 18 نبیوں کے نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اگر 18 نبی، 18 رسول بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے، اللہ 18 بڑے بڑے نبیوں کی نیکیاں بھی ضائع کر دیتا۔ عمل کی قبولیت، نیکی کا اجر و ثواب، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید کو ماننے والا ہو، اور دوسری شرط نیکی کرنے کا اجر اور ثواب اور قبولیت اس وقت ہوگی جب نیکی کرنے والا خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ سے اجر لینے کے لیے۔
اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خالص اللہ کے خوشنودی اور رضا کے لیے نیکی کرنا یہ دوسری شرط ہے۔ اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا تو خطرہ ہے کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اور نیکی کی قبولیت کی تیسری شرط، انسان کا عمل، انسان کی عبادت، انسان کی نیکی اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ نیکی اور عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں کائنات میں، اللہ اپنے نبی بھیجتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی اس کام کے لیے آتے ہیں کہ ان نبیوں کی سنت اور نبی کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی کی آمد، نبی کی تشریف آوری اس لیے ہوتی ہے، نبی جو طریقہ تمہیں بتا دے، جو کام تمہیں کہہ دے، جو طریقہ تمہیں سکھا دے، نبی کے طریقے کو اپنا لو، اس پہ عمل کر لو۔ نبی کی تشریف آوری اور نبی کی آمد نبی کی سنت اور طریقوں پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کی قبولیت کا معیار بتا دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی نیکی کا کام کیا لیکن سنت سے ہٹ کر کیا، اللہ نے اس کی نیکی کو رد کر دیا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سنت کی پیروی، سنت کی اتباع، سنت پہ عمل، اپنی عبادت، اپنی نیکی اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرنا اتنی قیمتی اور بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے معیار بنا دیا، جس کی عبادت، جس کا عمل، جس کی نیکی لیس علیہ امرنا، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ ناقابل اجر، ناقابل ثواب اور اللہ کی طرف سے ٹھکرا دی گئی ہے۔ اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں سنت کے طریقوں کو شامل کیجئے، اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو سن کے سمجھیے، یاد رکھیے، اپنے اعمال سنت اور حدیث کے مطابق کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں خوشحالی، امن اور سلامتی کا راز بیان فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی ہے، بشارت دی ہے، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو سن کے یاد رکھتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے۔ سنت کا علم، حدیث کا علم سیکھیں، اس کو یاد کریں، اس پہ عمل کریں، اس کو آگے بیان کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اپنے اعمال میں شامل کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں اور سنتوں کو سیکھنے کا شوق پیدا کریں۔ اپنی عبادت، اپنے اعمال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے تابع ہو کر کریں۔ کتنی فضیلت ہے، اس نیکی کی کتنی قدر ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا ثم يصلي رکعتین لا يحدث فیہما نفسا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی برکت، اس کا فائدہ، اس کی قدر اور فضیلت کتنی عظیم الشان اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ فرمایا جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے،
پھر سنت کے مطابق صرف 2 نفل پڑھتا ہے، پوری توجہ سے، پورے خشوع سے، دل اور دماغ کو حاضر کر کے، پوری لگن اور محبت سے سنت کے مطابق 2 نفل پڑھ لیتا ہے۔ یہ 2 نفل جو سنت کے مطابق پڑھے گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سنت کے مطابق وضو کیا، سنت کے مطابق 2 نفل پڑھے، اس کی برکت یہ ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنی عبادت، اپنی نیکی، اپنے اعمال اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی سنت کے مطابق کیجئے۔ صرف 2 نفل، صرف 2 رکعتیں، 2 نفل جو بندہ سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق پڑھتا ہے، یہ 2 نفل جو سنت کے مطابق پڑھے گئے ہیں بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر عمل میں سنت نہیں ہے، نمازیں پڑھی ہیں، فرض پڑھے ہیں، سجدے کیے ہیں، قیام کیا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں، جلدی سے، تیزی سے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجودہ، جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ آرام سے ہے، بڑی تیزی اور جلدی سے نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا۔ نماز سے فارغ ہوا، جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریب بلایا اور کیا فرمایا، ما صلیت، اے نماز پڑھنے والے تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز میں اطمینان نہیں، سکون نہیں، ٹھہراؤ نہیں، خشوع اور خضوع نہیں، تیری نماز میں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں، ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے پوچھا کتنے سال سے نماز ادا کر رہے ہو؟ کہا کئی سال ہو گئے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے الفاظ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ادا ہوئے، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابی جناب حذیفہ فرماتے ہیں اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے پہ نہیں مرے گا، تیرا یہ عمل، تیری یہ عبادت، تیری یہ نماز اللہ کے پیغمبر کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ایک طرف 2 نفل جو سنت کے مطابق پڑھے ہیں ساری عمر کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور دوسری طرف کئی سالوں کی نمازیں جو سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، یہ تیری نماز اور تیری عبادت اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ طریقہ سیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، اپنا قیام، اپنا رکوع، اپنے سجدے، اپنی نمازیں، اپنی عبادات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیجئے۔ عمل کی قبولیت کی شرط، اجر و ثواب کی شرط یہ ہے کہ بندے کے عمل اور اس کی نیکی میں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ شامل ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں احادیث اور سنت کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں میں سنت کی اہمیت اور قدر کم ہو رہی ہے۔ عام طور پہ زبانوں سے جملہ نکلتا ہے
جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو۔ اگر یہ جملہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہوتا پھر قرآن کس لیے نازل ہوا، اللہ کے پیغمبر کس لیے آئے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، لوگوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دینا، اسی لیے اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے اور اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ اپنا عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق کیجئے، نبی کے حکم سے آگے بڑھ کے سنت کی پیروی کیے بغیر، سنت کی مخالفت کر کے، اپنی مرضی سے عمل کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو، عمل کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی، نیکی اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ نیکی کرنے کے لیے طریقہ، اسوہ اور نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور واقعہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، 3 صحابہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں آئے، آپ کی بیویوں کے پاس آئے، اور 3 صحابہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے آ کے پوچھا، اللہ کے پیغمبر عبادت کس انداز میں، کس طرح کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کتنی عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر اس انداز میں اتنا وقت عبادت میں لگایا کرتے تھے۔ یہ 3 صحابی کہنے لگے، اگر اللہ کے پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، پھر ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں عبادت میں زیادہ وقت دینا چاہیے۔ تینوں میں سے پہلے نے کہا، آج کے بعد میں ساری زندگی اپنے اوپر رات کو سونا حرام کرتا ہوں، ساری رات تہجد اور نفل پڑھوں گا۔ نیکی ہے، نفل پڑھنا، قیام کرنا، تہجد پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ صحابی نیکی کرنے کا عزم کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، آج کے بعد میرے لیے رات کو سونا حرام ہے، ساری زندگی نفل پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، آج کے بعد ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، آج کے بعد شادی کرنا اپنے لیے حرام کرتا ہوں، کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کی عبادت میں وقت لگاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر آئے، آپ کی بیویوں نے بتایا 3 صحابہ آئے تھے، 3 مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے آئے تھے، ان تینوں نے یہ باتیں کی ہیں، ایک نے ساری عمر، ساری زندگی تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا، ایک نے ساری زندگی روزہ رکھنے کا عزم کیا، اور ایک نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا عزم کیا کہ ہم سونا حرام کرتے ہیں، ساری عمر روزہ رکھتے ہیں، شادی نہیں کرتے، صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے سنا، غصے میں آئے، ناراض ہوئے، فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ انہوں نے عبادت کرنے کے لیے کون سا طریقہ ایجاد کر لیا؟ اللہ سے سب سے بڑھ کے ڈرنے والا، عبادت کرنے والا میں ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نفل روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں،
پھر آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے کوئی عمل میری سنت سے ہٹ کے کیا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرے طریقے پر نہیں۔ عبادت اور نیکی اس وقت قبول ہوگی جب عبادت اور نیکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ اپنی عبادت اور اپنی نیکی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیجئے۔ احادیث کو سنیں، ان کو پڑھیں اور یاد رکھیں، اپنا عمل حدیث کے مطابق کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر کی اتباع، آپ کی سنت، آپ کے حکموں پر عمل، یہ وہ عظیم دولت ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والوں سے اس کائنات کا خالق و مالک محبت اور پیار کرتا ہے، اور نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے بخشش کے اعلان کیے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرو۔ اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ شامل کرو۔ نبی کی اتباع کرنے سے، اللہ کے پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے سے اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ نبی کی سنت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر عمل، یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث سے کہ کس طرح اللہ سنت پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی حدیث اور سنت بتائی اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی، عید کی نماز ہوتی ہے، امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لیتا ہے فقولوا آمین، پیچھے کھڑے ہونے والے، نماز پڑھنے والے مقتدی بلند آواز سے آمین کہیں۔ یہ چھوٹی سی سنت، یہ چھوٹا سا عمل، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فمن وافق قولہ قول الملائکہ، جب باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، امام بلند آواز سے فاتحہ پڑھتا ہے، ولا الضالین کہتا ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جس کے آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، اللہ اس بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، یہ چھوٹے چھوٹے فرمان اور سنتیں، ان پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے بخشش کے وعدے کیے ہیں۔ یہ سنتیں، یہ حدیثیں، اللہ کے پیغمبر کے یہ فرمان اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ ان کی برکت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنے سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور خطبہ جمعہ کی آخری حدیث اور آخری عمل، ایک بندہ حدیث سنتا ہے، حدیث کا حوالہ، حدیث کی سند اس کو بتائی گئی ہے،
حدیث اس کو سمجھائی گئی ہے۔ حدیث سن کر سمجھ کر عمل نہ کرنے والا خطرہ ہے اور خدشہ ہے کہیں اس پہ اللہ کا عذاب یا آزمائش نہ آ جائے۔ حدیث سن کر سمجھ کر جان بوجھ کے عمل نہ کرنے والا، اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہیں اللہ کی گرفت اور پکڑ میں نہ آ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے سامنے ایک بندہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے اس کو طریقہ بتایا، کھانا کھانے کا انداز سمجھایا، فرمایا کل بیمینک، کھانا کھانے والے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے جواب دیا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ قال لاستطعت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تو نہیں کھا سکتا پھر اللہ کرے کہ واقعی تجھے کبھی یہ طاقت نہ ملے۔ راوی بیان کرتا ہے ما منعہ الا الکبر، اس نے پیغمبر کے الفاظ کو سنا، حدیث کو سنا اور سمجھا، جان بوجھ کے تکبر میں آ کے انکار کیا۔ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا، طاقت اور ہمت تھی، دایاں ہاتھ کام کرتا تھا، لیکن تکبر میں آ کے، ضد میں آ کے جان بوجھ کر پیغمبر کی مخالفت کی اور کہا میں نہیں کھا سکتا۔ راوی بیان کرتا ہے فما رفعها الی فیہ، اس نے پیغمبر کی ایک حدیث کا انکار کیا، سن کر سمجھ کر جان بوجھ کے نبی کے فرمان پہ عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد ساری زندگی کے لیے اللہ نے اس کے دائیں ہاتھ کو فالج کا شکار کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے اس نے پیغمبر کی ایک سنت کا جان بوجھ کے انکار کیا تھا، تکبر میں آ کے، ضد میں آ کے، سن لینے اور سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کے اللہ کے پیغمبر کی ایک بات کا انکار کیا۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے ساری زندگی اس کے دائیں ہاتھ کو کبھی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سنت کی جان بوجھ کے مخالفت کرنے والے، نبی کا حکم اور حدیث سن اور سمجھ لینے کے بعد ہٹ درمی اور ضد کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اپنی نمازیں، اپنی عبادت، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی گفتگو، اپنا کھانا اور پینا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کیجیے۔ بدعات سے، دین میں اضافوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ چھوٹی سی نیکی، معمولی سا عمل، باجماعت نماز کے ساتھ امام کے پیچھے آمین کہہ دینا، چھوٹی سی سنت ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ سنت کے مطابق 2 نفل ساری عمر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف ساری زندگی کی عبادات اگر جان بوجھ کر سنت کے مطابق نہیں ہیں، خطرہ ہے کہیں ہماری عبادات ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عبادت اور نیکی کا شوق بھی عطا فرمائے اور اپنی عبادت اور اپنے اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنی عبادات سنت کے تابع ہو کر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔